ماتم کرنا اور تعزیہ نکالنا، جلوس نکالنا، ڈھول تاشے بجانا اور غم کرنا اور نوحہ کو بھی کرنا، سینہ پیٹنا، ماتم حسین منانا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی۔ 300 سال تک کسی نے ماتم نہیں کیا شہادت حسین کے اوپر۔ 300 سال کے بعد معز الدولہ ابن بویع نے سن 352 ہجری میں یہ حکم دیا، جو ایک شیعہ بادشاہ تھا، اس نے یہ حکم دیا کہ تمام بازار بند کر دیے جائیں، کاروبار موقوف کر دیا جائے، اور عورتیں اپنے بالوں کو کھول کر اور چہروں کو نوچتے ہوئے اور نوحہ کرتے ہوئے، سینوں کو پیٹتے ہوئے عورتیں باہر نکلیں اور ماتم حسین منائیں۔ 300 سال کے بعد سب سے پہلی مرتبہ ابن بویع کے حکم سے ماتم حسین منایا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے سال سن 353 ہجری میں جب یہ حکم دیا گیا تو اس میں شیعہ اور سنی کے درمیان میں زبردست خون ریزی ہوئی، زبردست فساد ہوا۔ جب سے ماتم شیعوں نے اس کو قبول کیا، لیکن اہل سنت والجماعت نے اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا، اور آج بھی اہل سنت والجماعت نے ماتم حسین کو قبول نہیں کیا، اور نہ قیامت تک اہل سنت والجماعت کرے گی۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ شہید زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تو شہداء کو زندہ کہہ رہے ہیں۔ جب شہداء زندہ ہیں تو ماتم کس بات کا؟ تو عاشوراء کے دن 10 محرم الحرام کو ماتم کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے تعزیہ بنانا، تعزیہ بنانے میں مدد کرنا، تعزیہ بنانے میں چندہ دینا، تعاون کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ ہندوستان کے اندر تعزیے کی رسم کب سے چلی ہے؟ یہ بھی تاریخ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 880 سال کے بعد ہندوستان کے ایک بادشاہ تیمور لنگ نے تعزیے کی رسم جاری کی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اس نے کربلا سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے روضے کی نقل منگوائی اور اس کو تعزیے کی شکل دے دی، اور تعزیے کی شکل میں اس نقل کو کروا دیا بادشاہ تیمور لنگ نے، اور کروانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیا تاکہ لوگ کربلائے معلیٰ کی زیارت کر کے ثواب حاصل کریں۔ اس طریقے سے تعزیے کی رسم جو ہے جاری ہوئی ہے، اور وہ اس قدر آگے بڑھی کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر۔ تو یہ تعزیہ کرنا ناجائز ہے، اور قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جن کو تمہارے ہاتھ نے خود بنایا اور تراشا ہے؟ تعزیے کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، بانس کاٹتا ہے، بانس کے ذریعے سے تعزیے کو بناتا ہے۔ تعزیے کے بنانے کے بعد اس سے منت مانی جاتی ہے، اس سے اولاد مانگی جاتی ہے، اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اس کے سامنے مرادیں مانی جاتی ہیں۔ یہ سارے کام ناجائز ہیں۔ تو ماتم کرنے سے اور اسی طریقے سے تعزیہ بنانے سے
اور تعزیہ کے جلوس اور ماتم کے جلوس میں شرکت سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، مدد کرنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے، مسلمانوں کو لازم ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ 10 محرم الحرام کو کھچڑا بناتے ہیں، کھچڑا پکا کر کھلاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز بدعت اور ناجائز ہے۔ اس لیے کہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کی خوشی میں خوارج اور نواصب نے اناج بنوائے تھے اور اس کو بٹوایا تھا، تو یہ دشمنان حسین کا عمل ہے۔ کھچڑا بنوا کر کے عاشورہ کے دن دوسروں کو کھلانا یہ دشمنان حسین کا عمل ہے، تو اس سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ 10 محرم الحرام کو شربتیں بناتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے سبیلیں لگواتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاسے شہید ہوئے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی، آپ کے پانی پلانے اور شربت پلانے سے ان کی پیاس بجھے گی؟ وہ تو روزے کی حالت میں شہید ہوئے تھے۔ ان سب چیزوں سے، رسم و رواج سے، بدعات اور خرافات سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ عاشورہ کا دن یہ عبادت کا دن ہے، عاشورہ کا دن۔ بعض لوگ محرم کے مہینے میں یا عاشورہ کے دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، منحوس سمجھتے ہیں اس دن کو یا اس مہینے کو۔ یاد رکھیے، اسلام میں کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو عبادت کا ہے، اور نکاح کو اسلام میں عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، آدھا دین اس کا مکمل ہو جاتا ہے، آدھے دین کے بارے میں اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نکاح کرنا عبادت ہے، اور محرم کے مہینے میں عبادت کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی خوشی شادی بیاہ کرنا چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کو انجام دینا چاہیے۔ باقی جتنے بھی رسم و رواج ہیں، بدعات اور خرافات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو، پوری امت کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔